سبحانہ و تعالیٰ ہم کو جو جسم عطا کیا ہے، اس جسم کے اندر ایک عضو ہے جو بہت ہی مختصر ہے، مگر اس کے اعمال، اس سے کیے جانے والے کام بہت زیادہ عظیم ہوتے ہیں، اور وہ عضو ہے انسان کی زبان۔ ویسے تو یہ چھوٹا سا عضو ہے، لیکن انسان اسی کے سبب ہلاک اور برباد ہوتا ہے۔ سورۃ ترمذی کی ایک روایت ہے جس میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اور اللہ کے نبی سے ان کی اچھی گفتگو ہوئی، ایک تفصیلی حدیث ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی نے حضرت معاذ سے کہا کہ میں تمہیں سارے معاملے کی مکمل ہونے کو بتاتا ہوں، وہ کیا ہے؟ آپ نے کہا اپنی زبان کی طرف اشارہ کر کے کف علیک ھذا، آپ نے کہا اس زبان کو قابو میں رکھو۔ تو حضرت معاذ نے کہا اللہ کے نبی، کیا ہم لوگوں کا مواخذہ ہوتا ہے؟ کیا ہماری پکڑ ہوتی ہے جو ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں تمہیں گم پائے، لوگ جہنم میں داخل ہوں گے کس سبب؟ آپ نے کہا ان کی زبانوں کی کمائی کے سبب جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ زبان انسان کے لیے مختصر عضو ہے، مگر یہ انسان کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے، اور وہیں پر ایک بڑی ذمہ داری بتائی گئی ہے۔ وہ ذمہ داری یہ ہے اس زبان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے فرما برداری کے کاموں میں لگانا چاہیے، تب ہم نجات پائیں گے، ورنہ یہ زبان انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ انسان جو زبان سے گناہ کرتا ہے، گناہ جو نافرمانی کے کام ہے، وہ انسان اپنے جسم سے بھی ادا کرتا ہے، اپنے دل سے ادا کرتا ہے، اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ زبان سے جو گناہ انسان ادا کرتا ہے، ان میں سے ایک بہت بڑا گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دین میں بغیر علم کے بولنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت سے متعلق بغیر علم کی گفتگو کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے جو ایک انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا قل، اللہ کے نبی آپ کہیے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ ما ظہر منها وما بطن، ظاہری بے حیائی ہو کہ باطنی بے حیائی ہو، اللہ نے بے حیائی کو حرام کیا ہے۔ اور کہا والاثم، اللہ نے گناہ کو حرام کیا ہے۔ والبغی بغیر الحق، اور بغیر حق کے ظلم کو، بغی کو، بغاوت کو۔ اور کہا آگے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور اللہ نے حرام کیا ہے کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور آگے کہا آخر میں وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے اس کو بھی حرام کیا ہے کہ تم بغیر علم کے اس کے حوالے سے گفتگو کرو۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر بات کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بالترتیب گناہ کو ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے فحش کاری اور بدکاری کو ذکر کیا ہے، پھر اس سے آگے گناہ کو ذکر کیا ہے، پھر اس سے خطرناک جرم بغی اور ظلم کو ذکر کیا ہے، پھر اس سے آگے اللہ نے شرک کو ذکر کیا ہے، اور شرک سے بھی آگے، شرک سے بھی زیادہ برا اور قبیح اور خطرناک عمل کوئی ہو سکتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کے بعد اسے ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ بغیر علم کے اللہ کے دین میں بولنا یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے بالترتیب اس کو ذکر کیا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو آخر میں ذکر کیا گیا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ شرک سے بھی خطرناک گناہ ہے۔ شرک سے خطرناک گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کفر جو دنیا میں پایا جاتا ہے، کوئی بھی شرک جو دنیا میں پایا جاتا ہے، کوئی بھی بدعت جو دنیا میں پائی جاتی ہے، وہ اسی کے پیٹ سے جنم لیتی ہے کہ جب لوگ بغیر علم کے بولتے ہیں، اسی بول سے دنیا میں شرک بھی آیا ہے، بدعات بھی آئے ہیں، کفر بھی آئے ہیں۔ یعنی سارے کفر اور بدعات اور شرک کی بنیاد یہی گناہ ہے۔ وہ گناہ کیا ہے؟ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ اس امت میں کس شخص نے سب سے پہلے قبروں کی عبادت کو توحید بنا کر پیش کیا؟ اس شخص نے پہلے جرم کیا کہ اس نے بغیر علم کی گفتگو کی، اسی جرم کے نتیجے میں شرک بھی ہوا ہے، اسی جرم کے نتیجے میں کفر بھی ہوا ہے۔ اس اعتبار سے یہ گناہ شرک سے بھی آگے ذکر کیا گیا ہے کہ انسان بغیر علم کے جب دین میں بولتا ہے تو بڑے سے بڑا گناہ یا چھوٹے سے چھوٹا گناہ امت میں داخل ہوتا ہے۔